بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک مزمل تھیم ایڈوکیٹ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت ہوئی، جس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز نے اپنا اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے، لیکن 10 ججز نے اس ایکٹ کے خلاف جو پٹیشن تھی وہ خارج کر دی، اور 5 ججز نے اس ایکٹ کے خلاف پٹیشن کو منظور کر لیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس قانون کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو یہ قانون جو ہے یہ نافذ العمل ہو گیا ہے جس تاریخ سے پارلیمنٹ نے اس کو بنایا۔ اب اس قانون کے تحت جو اپیل کا رائٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت جب جائے گی، تو اس کو سماعت کے لیے 3 سینئر موسٹ ججز کا بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ وہ اپیل جو ایک جج سماعت کرے گا، اس کے خلاف 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا، اور 30 دن کے اندر اپیل کی جا سکے گی، اور یہ اپیل جو ہے 14 دنوں کے اندر فکس کی جائے گی۔ اور اس پروسیجر کا جو ہے اطلاق ہے یہ سابقہ فیصلوں پر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایکٹ کا فائدہ کس کو ہے؟ اس ایکٹ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس ایکٹ کا فائدہ عمران خان کے نیکسٹ جو آنے والے کیسز ہیں ان پر بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ نے اس پروسیجر میں ایک اور چیز جو لکھی ہے وہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کے تحت زیادہ سے زیادہ نااہلی کی جو میعاد ہے وہ 5 سال تک ہوگی۔ جب ہم اس پیرائے میں اس کو جسٹا پوزیشن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف کی جو سزا کی میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کے 5 سال گزر چکے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ایکٹ ہے یہ چونکہ پاسٹ پر لاگو نہیں ہے، تو نواز شریف اپنی اپیل جو ہے وہ اس ایکٹ کو لے کر نہیں کر سکتے۔ اس ایکٹ کو لے کر وہ لارجر بینچ میں اپنی اپیل دائر نہیں کر سکتے۔ ہاں، عمران خان جو ہے وہ فیوچر میں ہونے والے کیسز میں اگر سزا ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف یہ اپیل سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور ان فیصلوں کے خلاف بھی لارجر بینچ میں جا سکتے ہیں 184(3) کے تحت۔ اس کا سب سے ایک اور جو بڑا اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ سو موٹو کا جو اختیارات استعمال ہوتے ہیں اس پر بھی کمیٹی پہلے فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ میٹر ایسا ہے۔ اسی طرح جو آئینی پٹیشن ہے وہ لارجر بینچ سنیں گے، جس میں 5 جو ہیں سینئر موسٹ ججز بیٹھا کریں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی ڈیوٹیاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ اپنے کیسز کی جو سماعت ہے وہ بہت زیادہ مقدمات میں کیا کریں گے، اور کم کیسز کی سماعت جو ہے وہ جو جونیئر ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کریں گے۔ جو سینئر ججز ہیں ان کے ذمہ کام کا رش آف ورک بڑھ جائے گا، لیکن اس سے عوام کے لیے ریلیف کی نئی راہیں بھی کھلیں گی اور نئی امیدیں بھی رنگ لائیں گی۔ اس سے باقی بھی تمام جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور لامحالہ آنے والے وقت میں عمران خان کے خلاف جس طرح بہت سارے مقدمات ہیں، اگر کسی کیس میں وہ سزا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے بہت سارے قوانین بنائے اور بہت سارے قوانین ریپیل ہو گئے، لیکن یہ وہ سنہری قانون ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اختیارات سے جو ہے تجاوز نہیں کیا، بلکہ اپنے اختیارات کو کم کر لیا ہے۔ اپنے اختیارات کم کر کے اپنے ساتھ موجود سینئر ججز کو تفویض کر دیے، ڈیلیگیٹ کر دیے، ڈیوائیڈ کر دیے کمیٹی کو کہ ٹھیک ہے آپ 3 ججز بھی سنیں، آپ 5 ججز بھی سنیں۔ آئینی کیس 5 ججز سنیں گے، اپیل کا حق جو سنگل جج فیصلہ کرے گا وہ 3 ججز سپریم کورٹ میں سنیں گے۔ اس سے قانون میں اور خوبصورتی پیدا ہوگی اور ججمنٹس مضبوط ہوں گی، اور اس طرح جو ہے
عوام کو اور مزید اچھے فیصلے پڑھنے کو اور سننے کو ملیں گے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فیض عیسیٰ ہز لارڈشپ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ انہوں نے بڑا دلیر رہنا یہ فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اختیارات کے ساتھ اپنے سے جو جونیئر ججز ہیں، جو موسٹ سینئر ان بینچ ہیں، ان کو ساتھ ملایا ہے، اور سینئر ججز کی جو اہمیت ہے وہ بڑھا دی ہے۔ سینئر ججز کے جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو مزید اجاگر کرنے اور ان سے مزید کام لینے کے لیے یہ ایکٹ، یہ پروسیجر جو ہے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا، اور اس سے عوام میں بہت آسانی پیدا ہوگی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور قانون کی حکمرانی اور بہتر طریقے سے لاگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر رکھے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس ایکٹ کی پیش رفت میں مزید بہتر فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں امید ہے ہمارے سینئر ججز ہماری عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بہترین فیصلے کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔